بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی وحدتی کا پارٹ 2 ہے۔ وما متعۃ الا عدمت مذاقها ولا لحب الا وهو عندي محرم۔ زندگی کا کوئی بھی مزہ اور لطف باقی نہیں، اور میرے نزدیک تمام لہو و لعب بے معنی اور ناجائز ہے۔ فکل لذیذ فی لحاتی علقم۔ ہر لذیذ چیز میرے حلق میں کڑوی لگتی ہے۔ وکل شہی فی حشایا مسمم۔ اور ہر لذیذ اور عمدہ چیز میرے پیٹ میں زہر آلود بن جاتی ہے۔ وما ذاک الا ان حبک غالب وقدرک فی نفسی اجل واقوم۔ اور یہ سب صرف اس وجہ سے ہے کہ تمہاری محبت غالب ہے۔ وقدرک فی نفسی اجل واقوم۔ اور تمہارا مقام و مرتبہ، تمہاری قدر و منزلت میرے اندر، میرے نزدیک بہت ہی مضبوط اور بہت ہی عظیم تر ہے۔ وکیف سلوفی انک انت عظیم وانت بقلبی فوق ذلک اعظم۔ اور کیسے تمہارے بغیر سکون حاصل ہو سکتا ہے، تم بہت ہی عظیم ہو۔ وانت بقلبی فوق ذلک عظیم۔ اور تمہارا میرے دل میں بہت ہی بڑا مقام ہے، بہت ہی بڑا تمہارا ایک بہت ہی عظیم مقام و مرتبے کی تم مالک ہو۔ وانت بقلبی فوق ذلک اعظم وانت بقلبی فوق ذلک اعظم۔ میرے نزدیک، میرے قلب میں، میرے نزدیک تمہارا بہت ہی بڑا ایک مقام ہے، ایک عظیم حیثیت کی تم مالک ہو۔ انی حیثما ارسلت طرفی وخاطری یذکرنیہا خاطر وتوسم۔ جہاں کہیں بھی میں اپنی نظروں کو پھیرتا ہوں، نظروں کو لے جاتا ہوں، اور میں اپنے دلوں کو، تو یہ نظر اور اس کی خوبصورتی مجھے تمہاری یاد دلاتی ہے، اس کی یاد دلاتی ہے۔ یذکرنیہا العلم والفن والہوی ولطف الحواشی والشباب المنعم۔ مجھے اس کی یاد دلاتی ہے علم، فن، عشق و محبت، حاشیہ برداروں کی مہربانیاں، اور عیش و عشرت میں پلنے والی جوانی۔ وکل جلیل او جمیل وکلما لہ فی صمیم القلب والعقل میسم۔ اور ہر عظیم چیز اور خوبصورت چیز، ہر وہ چیز جو عقل و قلب کی گہرائی میں خوبصورت نظر آتی ہے۔ فقد کان لی منہا الزمیل المکرم وقد کان لی فیہا الحبیب المتیم۔ اس کا وہ بہت ہی باعزت اور مکرم وہ میری دوست تھی۔ وقد کان لی فیہا الحبیب المتیم۔ اور وہ ایک قصد کرنے والا، چاہنے والی وہ میری دوست تھی۔ وأذکر فی لیل اطلعت تغیبی اذا ہی کالثقلی وبیتی ماتم۔ اور میں جب اس رات کو ذکر کرتا ہوں جس میں میری غیبوبت طویل ہو گئی، تو وہ اس بچے کی طرح، بن ماں کے بچے کی طرح لگ رہی تھی، یعنی اس عورت کی طرح لگ رہی تھی جس کا بچہ چھین لیا گیا ہو، اور میرے گھر میں ماتم چھایا ہوا تھا۔ یہدئ الاہلون اہلی تعقلا ولکنہا مجنونۃ القلب تلتم۔ گھر والے اور میرے گھر والے اس کو پرسکون کر رہے تھے اور عقل سے کام لینے کو کہہ رہے تھے، لیکن وہ پاگل کی طرح کر رہی تھی اور اپنے چہرے کو نوچ رہی تھی۔ بکاء کما لم یبق الف الیفہ ویخنقها منہ النشیج مقتم۔ وہ رو رہی تھی ایسے جیسے کہ کوئی دوست بھی، ایک دوست بھی اپنے دوست کی جدائی پر نہیں روتا، اور اس کے رونے کی وجہ سے اس کے گلے میں آواز گھٹ رہی تھی۔ ولما رأتنی جئت جن جنونها وزاد ارفزاز الدمع والعین توسم۔ جب اس نے مجھے آتے ہوئے دیکھا
تو اس پر دیوانگی کی کیفیت طاری ہو گئی اور اس کے رونے میں اور اضافہ ہوا اور آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھی، مسکرا رہی تھی۔ تھینک یو فار واچنگ دس۔